بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام ہمارا دین اور آپ کا میزبان محمد رمضان سیالوی، اور آج ہم ذکر کر رہے ہیں امام سجاد زین العابدین امام الساجدین سید الساجدین حضرت سیدنا علی زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ہمیں جوائن کیا ہے ملک پاکستان کے اور علم اور تحقیق کی دنیا کے دو عظیم سکولرز نے کہ جنہوں نے اپنے اپنے شعبہ میں ریسرچ میں ایک بڑا شاہکار کام کیا، اور اب وہ اس علم کو پھیلانے میں اپنی خوبصورت الفاظ کے ساتھ ہمیشہ میدان عمل میں رہتے ہیں۔ محترم المقام جناب ڈاکٹر مفتی غلام سرور قادری صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ کی جو ڈاکٹریٹ ہے وہ عربک لٹریچر اینڈ لینگویج میں ہے، اور یقیناً یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس کے ذریعے سے قرآن و سنت کا جو اصل ماخذ ہے اس تک رسائی اور اس کو سمجھنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ جناب ڈاکٹر صاحب، امام سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ان کی شخصیت کا ایک اجمالی سا ایک تعارف و انٹروڈکشن جو ہے وہ سب سے پہلے ہمارے ناظرین کے لیے۔ آج بہت شکریہ آپ کے چینل کا، اور آپ کی وساطت سے آج جس عظیم شخصیت کا آپ نے نام منتخب کیا ہے، یقیناً اس پہ میں آپ کو داد تحسین پیش کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا سید زین العابدین علی بن حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات اور آپ کی شخصیت، اس میں آپ نے ایک نام لیا زین العابدین۔ جی، یہ محض کوئی ایک تاریخی بات نہیں ہے جی، اس حوالہ سے ایک روایت جو بڑی اہم ہے اور آپ کے ناظرین کے لیے میں ان کی دلچسپی کے لیے پیش کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ ایک دن ذات مصطفیٰ حضور عالم پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، اور آپ کے پاس آپ کے لخت جگر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ آپ نے انہیں اپنی محبت سے اپنے پہلو میں بٹھایا اور آپ نے فرمایا کہ میرے اس بیٹے کا ایک بیٹا ہوگا، اور قیامت والے دن ایک ندا لگائی جائے گی، منادی ندا لگائے گا، لیکم سید العابدین، اللہ اکبر، فیقم، ان کا ایک بیٹا ہوگا اور اس کو اللہ اتنا مقام دے گا کہ بروز حشر ایک ندا لگانے والا ندا لگائے گا کہ اے عبادت کرنے والوں کی زینت کھڑے ہو جاؤ، تو وہ بیٹا علی بن حسین بن علی کھڑا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ گویا یہ روایت محض ایک حادثاتی بات نہیں ہے، گویا آپ کا اسم مبارک جو ہے اسم با مسمى کامل ہے ہر لحاظ سے۔ جی، یہ آپ کی ایک بہت بڑی چیز۔ اور دوسری بات، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شخصیت اور آپ کی ذات پاک، جو آپ نے لفظ فرمایا اپنے انٹرو میں امام سجاد، جی، سجاد ظاہر ہے آپ نے تفضیل کا صیغہ استعمال فرمایا ہے کہ آپ نے اس قدر اللہ کی بارگاہ میں سجدوں کی طوالت کی ہے کہ آپ کا نام ہی سجاد پڑ گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ لمحہ جو حق و باطل کا ایک فیصلہ کن مرحلہ ہے، ایک وہ کربلا ہے قبلہ جو 10 محرم 61 ہجری کو اختتام ہوتی ہے، یہ ایک کربلا ہے۔ دوسری کربلا وہ ہے جو اس کے بعد شروع ہوتی ہے، جی، اور اس کا جو ہیرو ہے وہ ہماری ممدوح شخصیت سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس لمحے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو براہ راست وارث اعلیٰ ہے، اس وقت پوری کائنات میں وہ صرف اور صرف سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہے۔ اور پھر آپ اس مقام پہ کیوں نہ ہوتے جنہوں نے آنکھ کھولی تو باب العلم کی گود نصیب، سبحان اللہ، جن کا ابھی زمانہ طفولیت شروع ہوتا ہے تو تایا جان حضرت امام حسن پاک مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا انہیں خوبصورت ماحول، حلم والا اور علم والا، واہ واہ، سبحان اللہ، دونوں چیزیں، چونکہ کائنات میں جب بھی لفظ حلم آتا ہے تو فوری طور پہ دماغ اور دل جو ہے وہ امام حسن کی جانب منتقل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو علم اور حلم دونوں آپ کو گویا وراثتاً نصیب ہو گئے، اور اس کے بعد جو شجاعت ہے وہ آپ کو اپنے والد گرامی سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملی۔ اور اب جب ایک شخصیت کے اندر اتنی صفات جمع ہو جائیں کہ باب العلم کی گود مل جائے، علم و حلم کی تربیت مل جائے، اور
حسین ابن علی کی شجاعت مل جائے تو اس کا نام پھر زین العابدین ہی ہوگا. اور سبحان اللہ. قبلہ ڈاکٹر صاحب سچی بات تو یہ ہے کہ اب تھوڑی سی جو ہے نا وہ طبیعت اپنی بہت ساری احوال کو دیکھتے ہوئے بڑی پرملال سی کیفیت میں جا رہی ہے. امام سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، آپ نے اس پوری، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بیان فرمایا، اس کے باوجود جو احقاق حق ہے وہ اپنے خطبات کے ذریعے جہاں گئے آپ نے فرمایا، ان کے خطبات کے حوالے سے آپ کیا فرمایا؟ سبحان اللہ، بہت قبلہ خوبصورت بات ہے. سب سے پہلے آپ کا ظاہر ہے خطیب کے لیے اس کا جو علمی وقار اور اس کی علمی استعداد ہے وہ بڑی میٹر کرتی ہے. امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت سید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام واقدی نے یہ لکھا ہے کہ لم یکن فی اہل البیت مثلہ فی زمنہ کان عالما خطیبا زاہدا، کہ آپ جیسا اس دور میں اہل بیت میں آپ کی مثل کوئی شخص نہیں تھا. اللہ کس میں؟ عالما خطیبا زاہدن. میں اگر اس میں یہ تو انہوں نے ارشاد فرمایا نا، میں اگر ان کی اجازت سے یا میں اگر یہ جملہ کہہ دوں نا کہ اس وقت روئے زمین پر، سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ. اس وقت روئے زمین پر بالکل آپ نے امام صحیح فرمایا. سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا، یعنی صرف عالم نہیں، صرف زاہد نہیں، صرف خطیب نہیں، صرف حسین و جمیل ہی نہیں، بلکہ سراپا حسن جمال. حضور سیدنا بالکل فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے بھی آپ کے ذکر پاک میں ذکر کیا. آپ نے بڑا زبردست فٹ نوٹ لگایا جی اور اس کا یہی ہے، بڑا زبردست فٹ نوٹ ہے ماشاءاللہ. سبحان اللہ. تو جب آپ کی ذات پاک جاتی ہے تو اس وقت جو آپ نے خطبہ دیا، اب ظاہر ہے اس ظالم جابر کے سامنے، چونکہ آپ جب ہم یہ طے کر چکے ہیں، آپ نے بھی فرمایا کہ پوری روئے زمین پر اس وقت آپ کے مثل کوئی ہے ہی نہیں جی، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو قرآن اترا ہے اس وقت اس کے جو حقیقی محافظ تھے وہ آپ ہی تھے. بے شک. جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. اب اس کا جو خطبہ ہے اگر وہ امام زین العابدین نہیں دے سکتے تو کون دے سکتا؟ واہ واہ. اب جب اس بدبخت کے دربار میں آپ جاتے ہیں جس جرری انداز میں، اور یہ لکھا البدایہ والنہایہ میں کہ یہ ملعون یزید جو تھا یہ کانپنے لگا اور یہ حیران ہوا کہ یہ کیا ہوا، اس کا خطبہ بند کرواؤ. اس کے خطبے میں تو علی بن ابی طالب والے الفاظ ہیں، وہی لفاظی ہے، وہی جرت ہے، وہی بہادری ہے، وہی لطافت ہے. اور اگر میں ساتھ یہ کہوں کہ بھئی لطافت آتی کیوں نہ، خون رسول تھا، وہی فصاحت و بلاغت تھی. سبحان اللہ. کہ ایک ایسے چلتی جا رہی ہے. اب اس نے کیا بہانہ کیا، اس نے کہا ویسے تو اب اس کا خطبہ کیسے بند کیا جائے؟ تو اس نے کہا جناب تم تو قد خسر تم تو گھاٹے میں چلے گئے، تمہارا تو کچھ بچا ہی نہیں ہے. اذان شروع ہوئی، انہوں نے کہا تمہارا تو قد ابترا، تمہارا نام ہی ختم ہو گیا، تم تو ابتر ہو گئے. تو جب اذان شروع ہوئی تو اس میں اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا سن یزید، یہ کس کا نام ہے؟ یہ ہمارا ہی نام ہے. یہ محمد کون ہے؟ ہوا جدی، وہ ہمارے جد امجد ہیں. اور اس خطبے میں جو خاص طور پہ آپ کی جو بات ہے اس وقت جو بڑی اہم اور ضروری بات ہے ہمارے لیے، وہ کیا ہے کہ آپ نے جو صبر کا اس وقت پیغام دیا ہے. قبلہ آج ہمارا ایک بیٹا بھی چلا جائے نا اور ایک بھائی بھی چلا جائے تو ہمارے جو الفاظ ہیں، یقیناً اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ نے خود فرمایا کہ ہمارے الفاظ جو ہیں وہ گتھم گتھا ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، نبی کریم علیہ السلام کی ذات یقیناً اسوہ حسنہ اور کاملہ، تو اہل بیت کا جو تعلق قرآن پاک سے ہے اور آپ جو کہہ لیجئے کہ وارث وحید جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھہرے، تو اس میں جو نبی کریم علیہ السلام کی سیرت اور کردار کے جلوے اور سراپا فنائیت ہے، ہمارے آج کے موجود ہم سب اور ہماری جو جوان نسل ہے وہ آپ کی اس مبارک سیرت سے کیسے جلووں اور برکتوں کو حاصل؟ بڑی زبردست خوبصورت آپ کی یہ بات اور آپ کا سوال. یقین کیجئے اتنا بڑا نسب ہو، اتنا بڑا حسب ہو اور پھر اس قدر عاجزی. جی آج کسی کو تھوڑی سی کوئی چیز مل جائے تو وہ اپنی ذات سے باہر نکل جاتا ہے. جی شہزادہ رسول صلی صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا بڑا درجہ. اور جب آپ جاتے ہیں حج کے سفر کے لیے، وہ میں بات ضرور عرض کروں گا 1-2 منٹ کے اندر جو ٹائم ہے. جی سب نے کہا جی تلبیہ شروع کرتے ہیں، حج کے لیے جا رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. آپ نے آہستہ پڑھا. جی اب آپ نے کہا حضور آپ اونچی آواز میں پڑھیے، سارے اونچی آواز میں پڑھتے ہیں.
آپ نے فرمایا مجھے خوف آتا ہے کہیں میں کہوں لبیک اللہم لبیک اور آگے سے آواز آئے لا لبیک لک لبیک۔ اللہ اکبر، اللہ قبلہ عاجزی دیکھیے اللہ اکبر۔ کس قدر عاجزی ہے، اور پھر اس کے بعد سخاوت ہمارے آقا کی کائنات میں بطور مثال پیش کی جاتی ہے، اور ظاہر حضرت علی جب بات کرتے تھے نا تو اپنے باپ کی سخاوت کی بات کرتے تھے، ایک فطری تقاضا ہے۔ حضرت سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا وصال ہوا نا اور غسال نے آپ کو غسل دیا تو آپ کے جسم پر اتنے نشان تھے کہ کوئی جگہ بچی نہیں تھی۔ پوچھا گیا یہ کس کے نشانات ہیں؟ تو صاحب نے کہا کہ آپ رات کو 100 گھر تھا مدینہ طیبہ میں جن کے گھر میں جا کے راشن خود پہنچایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے کردار سیدنا زین العابدین جس کو آج ہماری نوجوان نسل کو سخاوت ہو، دیانت ہو، امانت ہو، عاجزی ہو، محبت ہو، اور سب سے بڑھ کے علم ہو۔ آج لوگ علم کو پیچھے چھوڑ رہے ہیں اور اپنی قدر منزلت کچھ اور سمجھتے ہیں۔ والذین اوتوا العلم درجات، وہ بھی درجہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ببرکات کو عطا فرما رکھا تھا۔ میں بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں محترم جناب ڈاکٹر مفتی غلام سرور قادری صاحب کا، آپ کی تشریف آوری کا، کہ آپ نے امام سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوبصورت ذکر کے ساتھ ہمارے پروگرام کو رونق بخشی۔